بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا، کتاب دی تھی، اور وضیاءً اور روشنی دی تھی، وذکرًا اور نصیحت دی تھی، للمتقین ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں، الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ ترسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑی آئے گی۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ذکر ہے، پہلے ہم نے تورات دیا تھا، موسیٰ اور ہارون کو تورات دی تھی، اس میں ذکر بھی تھا، اس میں فرقان بھی تھی، اس میں ضیاء بھی تھا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے۔ اس قال لأبیہ، اب یہاں بڑا عمدگی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ماجرا جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں، یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ واقعتاً کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے، تم سنجیدہ ہو اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو، یا ایسی طرح کھیل کود کر رہے ہو، ایسے ہی کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم، انت من اللاعبین۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ نہیں واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا، ایک چال چلوں گا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو کر دیا ان کو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان میں سے جو بڑا تھا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، بلکہ یہ کہ اپنا پیشہ بھی اسی کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہی ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب ٹوٹ گئے، یہ سالم کھڑا ہے تو اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، اب آپ سمجھیے اگر کہیں بنارس میں یا متھرا میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی۔ وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت شہر ار میں، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے ہمارے بتوں کا۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ان کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو، پیش کرو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، گواہی دیں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کی ہے، یہ کام تم نے کیا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اب یہ بھی وہ توریہ کا انداز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے، بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا، آمادہ کرنا تھا کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں طرح۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، تو پھر وہ سرنگوں ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر ہی اندر سوچا، اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، تم ظالم ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا،
ان کا حال یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، یہ بول نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر وہ اپنے سروں پر کے اوندھے کر دیے گئے۔ ایک دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں، لیکن پھر وہ حمیت جاہلی، ہمارا نظام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ، پھر وہ اوندھے ہو گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم کیا کہہ رہے ہو، ہم اس سے کیسے پوچھیں، تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں کچھ بھی، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے جو بھی الاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں۔ وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوط کو بھی اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اضافی طور پر مزید انعام، یعنی اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان دونوں کو سب کو ہم نے صالحین میں سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری پرستش کرنے والے، ہماری بندگی کرنے والے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو حکم دیا، آتیناہ حکمن، ہم نے اس کو حکم بھی دیا، حکم سے مراد حکمت، وعلمن، اور علم عطا فرمایا۔ ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی۔ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور لوط کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں۔ انہ من الصالحین، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ، اور داود اور سلیمان کو، وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں، اب اس کا حل کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی، یعنی یہ شہزادے کی حیثیت سے اس وقت دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے، یہ بکریاں دے دی جائیں کھیت والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو۔ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم بھی موجود تھے اس وقت، ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے۔ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو، سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داود کو بھی ہم نے حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داود الجبال،
اور داؤد کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا، کہ جو تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد کا لحن تھا، لحن داؤدی مشہور ہے، آواز بڑی اچھی تھی۔ تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں، زبور کے اندر جو ہے نغمے ہیں، یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے۔ تو وہ نغمے جب وہ الاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کے آواز میں آواز ملاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے۔